بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقاد تمیز من الغیظ، یہ ہم نے کر لیا تھا کل، کہ ایسا لگتا ہے کہ بس اب پھٹ پڑے گی، آلموسٹ جیسے کہ وہ پھٹ جائے گی، من الغیظ، غصے کے مارے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جہنم کے بارے میں. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. کلما، جب بھی، وین ایور، القیا، تھرو کیا جائے گا، انہیں پھینکا جائے گا، فیہا، اس میں، جہنم میں، فوجن، ایک جماعت کو، ایک گروپ کو، سألہم، ان سے سوال کریں گے. کون سوال کریں گے؟ خزنتہا، ان کے گیٹ کیپرز، ان کے کیئر ٹیکر. کیا سوال کریں گے؟ الم یأتکم نذیر، کیا، لم نہیں، یأتکم تمہارے پاس آیا تھا، نذیر، نذیر یعنی ڈرانے والا. تو جب بھی کوئی ایک فوج، ایک گروپ، ایک جماعت اس میں پھینکی جائے گی، تو پھینکنے سے پہلے جو گیٹ کیپر ہوں گے وہ ان سے ایک کویسچن پوچھیں گے کہ یہاں تک آپ لوگ آ گئے، جہنم تک آ گئے، تو کیا کوئی بھی ڈرانے والا نہیں تھا آپ کی لائف میں؟ یعنی ان کو بھی حیرت ہوگی کہ کس طرح یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے. تو کلما، کلو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، اسم ہے یہ، اس کے ساتھ آتا ہے ماں. اب یہ جو ماں ہے یہ ہے ماں ظرفیہ، یعنی کہ پھر یہ دونوں مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ جب بھی، وین ایور، جب بھی وہ کام ہوگا تو پھر اس طرح ہوگا. تو کیا ہوگا؟ القیا، جب پھینکا جائے گا، یہ بھی مجہول ہے. لقیا، پھینکا جائے گا جہنم میں، فیہا فوجن. فوجن ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، یہ استعارہ کے لیے ہوتا، یعنی کہ میٹافر ہے یہ، کہ بہت بڑی تعداد کے لیے، بہت بڑی کوانٹٹی کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ فوج کی فوج تھی وہاں پر، یعنی بہت بڑی تعداد میں. یہ کلیکٹیو ناؤن ہے، یعنی اس میں جمع ہے. ایک فوج، یعنی کہ اکیلے اکیلے جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، گروپ کے گروپ ہوں گے، اور اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ ایک ہمیں اس کے لیے، تعداد کے لیے حدیث ملتی ہے. ان ابی سعید الخدری، بہت بڑے صحابی تھے یہ سعید الخدری رضی اللہ عنہ. قالا، انہوں نے کہا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالی کہیں گے، یوم القیامتی، ڈے آف ججمنٹ میں کہیں گے، یا آدم، یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہیں گے، یا آدم، تو وہ کہیں گے، لبیک ربنا وسعدیک، کہ ہاں میرے رب، لبیک کہیں گے وہ انہیں، اللہ تعالیٰ کو. فینادا بصوت، تو ان کو ایک آواز دی جائے گی، ایک آواز آئے گی آدم علیہ السلام کو، کہ ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی ذریہ میں سے، اپنے لوگوں میں سے، اپنی نسل میں سے آگ کی طرف بھیجیں. قالا یا ربی وما بعث النار، تو وہ پوچھیں گے کہ میں کسے بھیجوں، کتنوں کو بھیجوں. قال من کل الف،
تو اللہ تعالیٰ کہیں گے من کلی الفن اراہ قالا، تو پھر ہم لوگ ان کو دیکھنے لگے کہ جب انہوں نے کہا کہ کلی الفن، ہر 1000 میں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تسعہ مئتن و تسعتن و تسعین، کتنا بڑا سوچنے کا مقام ہے اور کتنا بڑا خوف کا مقام ہے ہمارے لیے یہ، کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہر 1000 میں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے 999 لوگوں کو، آدم علیہ السلام کو کہیں گے 999 لوگوں کو اپنی نسل میں سے، اپنے بچوں میں سے جہنم کی آگ کی طرف پھینکو، یعنی 1000 میں سے کوئی ایک بس جنت میں جائے گا۔ کتنا بڑا خوف کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے یہاں پر کیونکہ اتنی بڑی تعداد ہوگی لوگوں کی، ہر دور میں سے، ہر نسل میں سے، ہر ایرا میں سے 999 لوگ جائیں گے، تو وہ ایک پوری فوج ہوگی، ایک بڑی تعداد ہوگی، فوجن۔ تو کلما القی فیہا فوجن، جب بھی اس میں پھینکی جائے گی ایک بڑی تعداد، سألہم، ان سے سوال کریں گے۔ کون سوال کریں گے؟ خزنتہا، خزن، خزانہ ہم اردو میں کہتے ہیں خزانے کو، یعنی کوئی ایک ایسی ویلیویبل چیز کہ جس کی ہم رکھوالی کریں، جس پر واچ رکھیں، کیئر ٹیکر ہو، کوئی واچ مین ہو، گیٹ کیپر ہو، تو اس کا کرنے والا کہلایا جاتا ہے خازن، یعنی وہ کام کرنے والا۔ خزانہ سے خازن، جیسے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اسم الفاعل کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا فعل یعنی ورب، اور اس کا جو ڈوور ہوتا ہے وہ فاعل کے پیٹرن پر ہوتا ہے، جیسے سجدہ ساجد، قتل قاتل، ایسے خزانہ سے خازن یعنی وہ کام کرنے والا۔ تو خازن نہیں ہوگا، خازن از سنگولر، سنگولر کو خازن کہتے ہیں۔ اس کے پلورل جو ہوتے ہیں، جمع، وہ ہوتا ہے خزنتن۔ تو جیسے کہ ہمیں قرآن میں پتہ چلتا سورہ المدثر آیت نمبر 30 کہ علیہا تسعۃ عشرہ، کہ جہنم کے اوپر کتنے چوکیدار ہیں؟ 19۔ تو 19 از پلورل، اس لیے کیا ہوا ہے؟ خازن نہیں ہوا ہے، اس کا پلورل فارم ہے، اور کیونکہ ہا آ گیا ہے یعنی مضاف الیہ آ گیا ہے، تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ خزنہ تن تھا، تا مربوطہ کھل گیا تو یہ ہو گیا خزنتہا۔ تو یہ جو ہے خزنتن، یہ پیٹرن ہے اس میں تکسیر کا، جیسے کہ قرآن میں سورہ عبسہ میں آتا ہے کرامن بررہ، فرشتوں کے لیے آتا ہے پلورل فارم کرامن بررہ، تو یہ وہی فارمیٹ ہے فعلتن کا۔ تو خزنتن، اس کے خزنتن یعنی گیٹ کیپرز کتنے؟ 19۔ خزنتہا، اس کے گیٹ کیپرز پوچھیں گے انہیں، اس فوج کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک کویسچن پوچھا جائے گا ان سے، اور وہ کیا ہوگا؟ الم یاتکم نذیر، کہ تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ اٹس بٹ کامن سینس کہ اگر تمہاری لائف میں کوئی نذیر تھا تو تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تمہیں تو نذیر کی سائنس دیکھنا تھا۔ یا اتیکم، اتا یا اتی، مفعول کم، تمہارے پاس، کیا تم لوگوں کے پاس نہیں آیا نذیر؟ اچھا، یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اور بہت ہی ایک ڈیپ چیز ہے جو ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی پھینکی جائے گی اس میں کوئی فوج،
فوج ظاہر کرتا ہے ان کی بہت زیادہ تعداد کو، کہ جب جہنمیوں کو، جو کہ اتنی زیادہ کوانٹٹی میں ہوں گے کہ گروپس کے گروپس بڑے بڑے، جیسا کہ ہم محاورتاً بھی کہتے ہیں، نمبرز کی زیادتی کو اگر ہمیں بتانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فوج کے فوج تھی وہاں پر، یعنی کہ ایک آرمی، تو اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب انہیں پھینکا جائے گا، اوندھے منہ پھینکا جائے گا، وہاں کا جو گارڈ ہوگا وہ پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا؟ اب نذیر کا مطلب ہم ٹرانسلیشن میں یہ کر دیتے ہیں کہ ڈرانے والا، لیکن ایکچولی اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو اس کا مطلب صرف ڈرانے والا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا گرامر کی گہرائی میں جانا پڑے گا۔ تو اس کا روٹ ورڈ ہے نا، زال اور را، نظرا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو ڈرانا۔ کس طرح سے ڈرانا؟ کہ لیونگ ایگزامپلز دے کر، پاسٹ ایگزامپلز دے کر، روزمرہ کی مثالیں دے کر، آؤٹ آف لو ڈرانا، یعنی کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اینڈ آؤٹ آف یور لو آپ کسی کو وارن کر رہے ہیں، کسی کو ڈرا رہے ہیں تاکہ وہ انسان وہ کام سے باز آ جائے، وہ کام نہ کرے۔ اب یہ نہ ذرا جب 3 لیٹر ورڈ پر آتا ہے جسے کہ ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے نظرا ینظرو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈرا۔ اب ڈرانے کے لیے پھر ہمیں تھوڑا سا ابواب میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ابواب میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معنی میں تھوڑا اور ڈیپتھ آ جائے اور براڈنس آ جائے، فہم میں ایک وسعت آ جائے، اس لیے پھر ثلاثی مزید فی میں جایا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ایک باب ہے، باب افعال۔ تو اگر یہ باب افعال پہ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انذرا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ڈرایا۔ اب یہ نذرا کا کیا مطلب تھا؟ کہ وہ ڈرا۔ انذرا اس نے ڈرایا، اور ینذرو اس نے ڈرایا، وہ ڈراتا ہے۔ انذرا، ینذرو، اور یہ پروسیس کو پھر کہا جاتا ہے افعال کے پیٹرن پر کہ انذار۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا پہلی کلاس میں کہ سورہ ملک کا جو تھیم ہے، پوری سورہ کا ایک جو تھیم ہے وہ ہے انذار، یعنی پوری سورہ میں ڈرایا ہی جا رہا ہے ان لوگوں کو ایگزامپلز دے کر۔ تو انذرا، ینذرو، انذار، اور پھر وہ کام کہ جو انسان یہ کام کر رہا ہے اسے کہا جاتا اسم الفاعل۔ اسم الفاعل یعنی فعل کو کرنے والا، فاعل۔ جس طرح کے اگر ہم سمپل اس کو کریں تو جیسے کہ سجدہ یسجدو ساجد، قتل یقتلو قاتل، یعنی کام کرنے والا۔ حفظ یحفظو حافظ۔ ساجد ہم کسے کہتے ہیں؟ جو سجدہ کر رہا ہے۔ قاتل وہ ہے کہ جو قتل کر رہا ہے۔ حافظ وہ ہے کہ جو حفظ کر رہا ہے۔ اسی طرح انذرا ینذرو، انذار، اور اس کا اسم الفاعل ہوتا ہے on the pattern of مفعل، یعنی کرنے والا۔ تو پھر یہ ہو گیا منذر، یعنی منذر وہ انسان ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے، جو انذرا کیا اور جس نے یہ کام کیا، انذار کا کام کیا، ڈرانے کا کام کیا۔ اب یہاں پر منذر نہیں استعمال کیا گیا، یہاں پر نذیر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسم الفاعل پر کوئی ورب جاتا ہے تو اس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہو جاتی ہے، وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے اپنے کام سے، اور جب کام کی بات ہوتی ہے تو یعنی وہ باؤنڈ ہو گیا الٹیمیٹلی ٹائم سے، زمان سے۔
جو ٹائم کا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر رہ کر پھر وہ کام ہوگا. جیسے سجدہ ٹائم میں رہے گا، وہ اس وقت سجدہ کر رہا ہے تو ساجد کہلایا جائے گا. قتل یقتل قاتل، جس وقت اس نے قتل کیا ہے اور جس وقت وہ کام کر رہا ہے تو قاتل. اسی طرح پھر منذر بھی یہی ہو گیا کہ وہ انذار کا کام کر رہا ہے جس وقت، اسی وقت اسے منذر کہا جائے گا، کوئی اور وقت اسے منذر نہیں کہا جائے گا. جیسے کوئی انسان ایک سرٹن ٹائم لمٹ میں، جیسے کسی ایک دن، کسی ایک وقت، کسی ایک جگہ پر وہ کسی کو ڈرا رہا ہے، انذار کر رہا ہے، تو then he will be called منذر. اور اگر وہ نہیں ڈرا رہا ہے تو he will no more be called منذر. ٹھیک ہے، یہاں پر منذر نہیں ہے، یہاں پر ہے نذیر. تو ہم دیکھیں گے کہ منذر اور نذیر میں اب کیا فرق ہے. منذر ہے اسم الفاعل یعنی کام کرنے والا. نذیر ہے، اسے کہا جاتا ہے اسم الصفہ المشبہہ، یہ اسم کی صفت کے لیے آتا ہے. منذر کہا جاتا ہے ایکٹیو پارٹیسپل، اور یہ ہو گیا اسم الصفہ المشبہہ. منذر کے اپنے لمیٹیشن ہے. کیا لمیٹیشن ہے؟ زمان کے اور فعل کے. وقت سے بھی وہ باؤنڈ ہوگا اور اپنے کام سے بھی باؤنڈ ہوگا. نذیر جو ہے ان لائک منذر، وہ کسی سے باؤنڈ نہیں ہوگا. یہ ہوتی ہے صفت، ایڈجیکٹو ہوتا ہے، کوالٹی ہوتی ہے، ایٹریبیوٹ ہوتا ہے کہ جو فار ایور ہوتا ہے. اس میں پرپیچولیٹی ہوتی ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے. دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کا پیٹرن ہوتا ہے فعیل. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحیم، رحمان رحیم. رحیم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رحم کرنے والا. رحمان یعنی اپنے سپرلیٹیو فارم میں ہے کہ اس سے بڑھ کے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کے اور کوئی رحم کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ اتنا بھرپور رحم کرتا ہے. لیکن رحیم میں کیا معنی آ جاتا ہے؟ ہمیشگی، شروع سے لے کے آخر تک، ابد سے لے کے ازل تک اس میں ایک دوام ہے رحمہ کا، فعیل کے پیٹرن پر. تو نذیر یعنی کہ پھر اب منذر وہ ہو گیا، یہ پھر یہ لمیٹڈ ہو گیا کہ انسان سے. لیکن کیونکہ یہ صفت ہے تو یہ لیونگ تھنگ کے پھر لمیٹڈ نہیں ہوگا، اس کا گراؤنڈ اور وسیع ہو گیا. یعنی کہ یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کے ساتھ ساتھ پھر دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کے لیے انذار کا کام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں یہ دونوں ہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. یہ صفت بھی ہے نذیر کی کہ آپ نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ منذر بھی استعمال کیا گیا ہے. یعنی کہ منذر یعنی ڈرانے والا، اور نذیر یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کو دیکھ کے، جمودات میں سے، نباتات میں سے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھتے ہوئے، کسی کنسپٹ کو دیکھتے ہوئے، کسی ماحول کو دیکھتے ہوئے، کسی جگہ کو دیکھتے ہوئے، کنی لوگوں کو دیکھتے ہوئے، کنی اقوام کو دیکھتے ہوئے، کوئی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، کوئی رشتے کو دیکھتے ہوئے، کچھ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ میں ایک انذار کی کیفیت آ جائے.
اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے، تو یعنی کہ اس چیز نے آپ کے لیے نذیر کا کام کیا ہے، وہ اپنے آپ میں انذار ہے اس میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں ہی اسم بھی آیا ہے اور صفت بھی آئی ہے، اس لیے کہ وہ منذر تب ہوتے تھے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ڈراتے تھے، قرآن کی آیتوں سے ڈراتے تھے، اپنے اقوال سے ڈراتے تھے، اور جب وہ منذر نہیں ہوتے تھے تو اپنے آپ میں وہ نذیر تھے، کیونکہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ ان کا معاملات کرنے کا طریقہ، ان کا بات کرنے کا طریقہ، ان کا چلنے کا طریقہ، ان کا عبادات کا طریقہ، جنگوں میں حصہ لینا، ان کا قدر پر ایمان لانا، ان کا خوشی کے معاملوں میں ریئیکٹ کرنا، ان کا غم کے معاملے میں کیا بیہیویئر تھا، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے وہ نذیر تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا معرفہ دلاتے تھے، انہیں دیکھتے ہوئے، ایون تو اگر وہ منذر کا کام نہیں کر رہے ہوتے تو بھی صرف انہیں دیکھ کر، صرف ان کی موجودگی سے ہی انذار کا کام ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا کام ہوتا تھا۔ اس لیے ان کے لیے یہ دونوں ہی ورڈ استعمال کیے گئے ہیں، کیا گیا ہے وہاں پر نذیر استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والا انڈیویجولی آپ کے پاس آیا ہو، ہر کسی کے پاس پرسنلی آیا ہو اور آپ کو کہے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور یہ کام چھوڑ دو یا یہ کام کرو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نذیر میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے وجود سے ڈرانے والی ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں کوئی ایسا پرسن ہو کہ جس کا بیہیویئر دیکھ کر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں، کسی کے اقوال یعنی اسٹیٹمنٹس آپ کے لیے نذیر ہو، کسی کا ورشپ کرنے کا طریقہ، عبادات آپ کے لیے نذیر ہو سکتا ہے کہ جس جگہ آپ رہ رہے ہو وہ جگہ آپ کے لیے نذیر کا کام کرے، ہو سکتا ہے آپ فیس بک پر ہوں، اسکرول کر رہے ہو اپنی نیوز فیڈ اور وہاں پر کوئی ایک آیت آ جائے، وہاں پر کوئی ایسی چیز آ جائے کہ آپ کو جو ڈرا دے، ہو سکتا ہے کہ صرف کسی کو دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو جائے۔ اچھا، اب یہ نذیر میں کیا ہوتا ہے؟ محمود بھی ہوتا ہے، مذموم بھی ہوتا ہے۔ محمود ہر وہ چیز کے اپریشیٹ کرنے کے لائق ہے جس پر رش کیا جائے، کہ جن کے عبادات، جن کے طریقے، جن کے معاملات جو ہیں آپ کو ڈریگ کر کے صراط مستقیم تک لے کر آئیں، چاہے پھر وہ کوئی رشتہ ہو، چاہے پھر وہ کوئی فرینڈ ہو، چاہے آپ کا کوئی نیبر ہو، کوئی بھی شخص ہو جس سے آپ کی ڈیلنگ ہو، ان کے جو محمود ایٹریبیوٹس ہیں انہیں دیکھ کر آپ کو ایک نذیر کی کیفیت فیل ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں۔ مذموم کیا ہے کہ ناٹ لائکڈ، مکروہ ہے، وہ معاصی ہیں، بہت غلط چیزیں ہیں، لیکن وہ نذیر کا کام کرے، جیسے کہ بہت زیادہ لبرٹی اگر کسی کو مل جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی جب وہ برائیوں کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ اتنی برائیاں، اتنے گناہ، تو وہ خود بخود انہیں خوف آنے لگتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں یہ لوگ اور میں کس طرف جا رہا ہوں، اور وہ اسی وقت اپنے اوپر ایک واچ رکھ لے اور وہ چیزیں، وہ انسیڈنٹس جو ہیں، لوگوں کے ایٹیٹیوڈز جو ہیں، انہیں دیکھ کر وہ سنبھل جائے۔ تو ایسی زندگی میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی میں نذیر کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، صرف ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نذیر کوئی پرسن ہی ہو سکتا ہے، اگر کوئی پرسن ہوتا تو وہاں پر منظر یوز ہوتا، لیکن نذیر یعنی کہ وہ کوئی خیالات بھی ہو سکتے ہیں، کوئی کانسیپٹس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایٹماسفیئر بھی ہو سکتا ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے، کوئی کنٹری ہو سکتی ہے، کچھ بھی دیکھ کر جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے خوف دلائے،
جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ ہماری زندگی میں نذیر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں نذیر ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیہیویئر کا امپیکٹ کسی پر ایسا پڑ رہا ہو کہ آپ نذیر بنے اس کے لیے، آپ ایک اچھائی کا سمبل ہو، آپ کے معاملات، آپ کے عبادات دوسروں پر انفلوئنس کر رہے ہوں، اور وہ اپنے آپ کو دیکھ کر یا آپ کے اقوال سن کر، آپ کے معاملات دیکھ کر وہ صحیح راہ پر آ جائیں تو آپ ان کے لیے نذیر ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں ان کے جیسا نہیں بننا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ بھی نذیر ہے لیکن وہ مذموم ہے۔ مذموم کو دیکھ کر ہمیں محمود کی ویلیو پتہ چلتی ہے، لیکن وہ آپ کی لائف میں پارٹ پلے کرتا ہے نذیر کا۔ تو اس لیے یہ کیئر ٹیکرز پوچھیں گے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کے لیے انڈیویجولی ہدایت کا سارا انتظام کر کے رکھا ہے، ارینجمنٹ کر کے رکھا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کر کے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، وہ ہادی ہے، وہ ہمیں ہر طرح کی ہدایت دیتا ہے، یعنی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں جگہ کی اس نے ہدایت دے دی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کون نذیر ہے، چاہے وہ اچھا ہے چاہے برا ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو ہم اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی چوائس کے ساتھ صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی مذموم ہے تو پھر ہمارے اندر کا نفس کہتا ہے ہمیں اس کی طرح نہیں بننا ہے، دس از ٹو مچ، یہ فیشن میں یہ کہاں جا رہی ہیں، یہ سوسائٹی کو پلیز کرنے کہاں جا رہی ہیں۔ یعنی ایک شعور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان بلٹ کیا ہے، جس سے سمجھتے ہوئے پھر آپ کے لیے وہ نذیر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ پوچھیں گے کہ تم یہاں تک کیسے آئے، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے، کون جواب دیں گے؟ وہ جو فوج جو پوری پھینکی جائے گی۔ تو یہ کب ہو رہا ہے؟ انہیں جہنم میں جو ڈیپیسٹ گڑھا ہے، جو جہنم میں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک دم ہی گہرا اندھیرا ایک پٹ، ایک گڑھا ہوتا ہے، اس میں پھینکنے سے پہلے یہ سب باتیں ہوں گی۔ تو جب خزنتها پوچھیں گے کوئی نذیر کی آیا نہیں تھا کیا تمہارے پاس، تو وہ لوگ کہیں گے قالو بلا۔ حرف نفی جب آتا ہے یعنی ایک سوال ہوتا ہے جس میں حرف نفی ہوتا ہے، نیگیٹو آرٹیکل ہوتا ہے، تو اس کے جواب ہوتے ہیں یا تو نعم یا پھر بلا۔ تو یہ لوگ کہیں گے ہاں، بلا یعنی ہاں آیا تھا۔ قد جاءنا، قد کس کے لیے؟ اسٹریس کے لیے۔ جاءنا آیا تھا نذیر۔ فَكَذَّبْنَا، فا کل ہم نے دیکھا فا کب یوز ہوتا ہے؟ انسٹنٹلی، تو ہم نے اسی وقت کذبنا، کذبا، کذبا میں باب تفعیل، کذبا بہت شدت سے ہم نے اسے نگیٹ کیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ، ما نافیہ، نہیں، نزلہ نہیں نازل کیا اللہ نے، من شیئن، من جو ہے ہم نے دیکھا تھا کس کے لیے ہوتا ہے؟ نکیرہ کو اور نکیرہ کرتا ہے، یعنی کسی بھی چیز میں سے اللہ نے کچھ نہیں بھیجا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ان جو ہوتا ہے وہ حرف شرط ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حرف نفی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ جو سینٹنس میں ہے تو پھر ان کا معنی وہ کیا کر دیتا ہے؟ نو، اور یہ دونوں مل کر حسر کے لیے آتے ہیں، حسر یعنی اسٹریس، نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان انتم، تم سب، فی ضلال کبیر، فی کس میں ہو تم؟ ضلال، ضلالہ،
گمراہی میں، بھٹکے ہوئے ہو، کبیر، بہت بڑی گمراہی میں ہو تم۔ اچھا، اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں جا قالو بلا قد جاءنا، اتا یا اتی، اس میں کیا فرق ہوتا ہے کہ آنا، لیکن کوئی بہت ہی اہم، کوئی بہت ہی امپورٹنٹ کام کے لیے نہیں آنا، اس سے امپورٹنٹ کام جو ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے جاء، یعنی ایسے ہی نہیں آنا، کسی مقصد کے لیے آنا، کسی امپورٹنٹ چیز کے لیے آنا۔ انسانوں کے لیے یوز ہوتی ہے موسٹلی، کیونکہ کہیں کہیں پر یہ کنسیپٹس کے لیے بھی آتی ہے، لیکن جاء جو ہے وہ موسٹلی اور زیادہ کر کے نان ہیومن چیزوں کے لیے آتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے جاء یوز ہوا ہے، مطلب دونوں کا سیم ہی ہے، یعنی آنا۔ پھر اس کے بعد موت کے لیے یوز ہوا ہے، پھر حق کے لیے یوز ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے امر کے لیے یوز ہوا ہے، پھر وعد ربی کے لیے یوز ہوا ہے، پھر وعد الآخرۃ کے لیے یوز ہوا ہے، اور ایک جگہ یوز ہوا ہے خوف کے لیے۔ یعنی یہ زیادہ کر کے جاء جو ہے وہ کانسیپٹس کے لیے اور ان ہیومن چیزوں کے لیے یوز ہوا ہے۔ اب جس طرح کہ ہم نے لاسٹ آیت میں بات کی کہ عطا نہیں یوز ہوا، جاء یوز ہوا ہے، تو پھر اس سے وہ مطلب اور اسٹریس ہو جاتا ہے کہ یہ منذر نہیں بلکہ نذیر کی بات ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ کیونکہ انتم کہہ رہے ہیں، انتم یعنی زیادہ، انتا سے بڑھ کر، پلورل، تو بلا قد جاءنا، اور اب یہ لوگ خود ایکسپٹ کریں گے کہ وہ عطا نہیں تھا، وہ جاء تھا۔ یعنی اب جب جہنم کو دیکھ لیں گے، غیب ان کے اوپر کھل جائے گا، تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی، وہ اہم چیز تھی، اس لیے یہ لوگ جاء یوز کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ خزنتھا عطا یوز کرے ہیں۔ وہ ان لوگوں نے کیا پوچھا تھا؟ عطا یا عطی کا پوچھا تھا، لیکن یہ جب جواب دیں گے تو کہیں گے جاءنا، کیونکہ اب انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ بہت امپورٹنٹ میٹر تھا۔ تو جاءنا نذیر، آئے تھے ہمارے پاس نذیر، فکذبنا، تو ہم نے بہت بری طرح سے جھٹلا دیا انہیں۔ کفرا اور کذبا میں کیا فرق ہے؟ کفرا کیا ہوتا ہے کہ نگیٹ کرنا اور چھپا دینا، کذبا کیا ہوتا ہے؟ سیم وہی چیز ہوتی ہے کہ نگیٹ کرنا، چھپانا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اسے جھٹلا دینا، اسے ڈینائی کر دینا، اور اپنی پوری کوشش لگانا کہ دوسرے لوگ اس چیز تک نہ پہنچ سکیں۔ یعنی کہ جیسا کہ مکہ میں ہو رہا تھا کہ ہر کسی کو پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں بالکل حق ہے، وہ اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس کا انکار بھی کر رہے تھے، اسے چھپا بھی رہے تھے، اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی اسے اپنا پورا زور لگا رہے تھے۔ اچھا، وقت ہو چکا ہے ہمارا، تو ہم یہیں تک کرتے ہیں، فکذبنا تک۔ انشاءاللہ یہ آیت کا دوسرا حصہ اور آیت نمبر 10 ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ استاذ۔ خیر، جزاک اللہ خیر۔ وإیاکم، بارک اللہ لی ولکم۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم لوگوں کی یہ محنت کو قبول کرے اور پڑھنے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب۔